بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ معاویہ کے بعد جب یزید حاکم کی حیثیت سے مسلمانوں پر مسلط ہوا تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ والی مدینہ ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا، جس میں مرگ معاویہ کی خبر کے بعد یہ تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن زبیر کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک ان سے میری بیعت نہ لے لو۔ یزید کے اس خط نے ولید کو چکر میں ڈال دیا۔ اسے یہ فکر دامنگیر ہوئی آخر کس طرح اس کام کو انجام دیا جائے، کیونکہ وہ امام کی عظمت اور بلند بالا شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے یقین تھا کہ رسول کا نواسہ ایک فاسق، فاجر اور بدکار کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اس سے قبل کہ معاویہ کے مرنے کی خبر لوگوں میں عام ہو، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ کو اسی وقت طلب کرو، ان سے بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر وہ انکار کرے تو انہیں قتل کر دو، کیونکہ مرگ معاویہ کی خبر عام ہوتے ہی اہل مدینہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت پر متحد ہو جائیں گے۔ ولید سمجھ رہا تھا کہ مروان کے اس مشورے پر عمل آسان نہیں ہے، تاہم اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر کو بلوایا۔ جس وقت ولید کا فرستادہ پہنچا، اس وقت امام مسجد میں ابن زبیر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم چلو اور اپنے امیر سے کہو کہ ہم ابھی آتے ہیں۔ جب وہ فرستادہ چلا گیا تو ابن زبیر نے پوچھا، ہمیں کیوں بلوایا گیا ہے؟ امام نے فرمایا، شاید معاویہ مر گیا ہے اور ولید چاہتا ہے کہ اس سے قبل کہ لوگ اس کی موت سے آگاہ ہوں، ہم سے یزید کی بیعت لے لے۔ ابن زبیر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کے نوجوانوں کے ساتھ جاؤں گا اور جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ امام تشریف لے گئے اور بنی ہاشم کے دلیروں سے فرمایا کہ تم دروازے پر کھڑے ہو کر میرے واپس آنے کا انتظار کرو، میں اندر جاتا ہوں، اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم بھی اندر آ جانا اور میرا دفاع کرنا۔ اس کے بعد امام اندر داخل ہوئے۔ ولید نے مرگ معاویہ کی خبر دینے کے بعد آپ سے خط کا مدعا بیان کیا اور بیعت کا طالب ہوا۔ امام نے پرسکون لہجے میں فرمایا، میرے جیسا شخص خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا۔ صبح ہونے دو، جب اہل مدینہ جمع ہوں تو مجھے بھی بلا لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ امام کا یہ دانشمندانہ جواب سن کر ولید نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی اس تجویز پر غور کر کے پھر زحمت دوں گا، فی الحال آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے کہا، اے ولید، کیا غضب کیا ہے؟ اگر حسین اس وقت بیعت کیے بغیر واپس چلے گئے تو پھر ان پر قابو پانا محال ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر بیعت نہ کریں تو حسین کو قتل کر دو۔ مروان کی یہ گفتگو سنتے ہی امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے زرکا کے پسر، تیری یہ مجال کہ تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے اور اپنی پستی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ پھر ولید کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، یزید ایک فاسق، فاجر، شراب خور اور ذلیل انسان ہے، مجھ جیسا شخص اس کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان کلمات کے ساتھ ولید کے گھر سے باہر نکل آئے اور اس طرح آپ نے ایک طاقتور اور ظالم جابر اموی حکومت کے خلاف قتال کا اعلان فرما دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سلامت روی کے ساتھ ولید کے گھر سے باہر چلے آئے تو اس نے ابن زبیر کو طلب کیا، مگر انہوں نے خوف یا کوئی اور مصلحت کی بنا پر وہاں جانا مناسب نہ سمجھا، اور جب رات ہوئی تو اپنے مخصوصین کے ہمراہ پردہ شب نے کسی خفیہ راستے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولید نے اسی وقت یزید کو خط لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے انکار بیعت اور ابن زبیر کی طرف سے مدینہ چھوڑ دینے کی روادار تحریر تھی۔ یزید کی طرف سے جواب آیا کہ فی الحال حسین ابن علی کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو، اس کے عوض میں تجھے مال کثیر اور منصب اعلیٰ عطا کروں گا۔
امام علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو آپ تشویش اور اضطراب میں مبتلا ہوئے۔ سورہ قصص آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، تم بھاگ نکلو، تمہارے لیے میری یہی نصیحت ہے۔ ہو سکتا ہے امام نے اس قرآنی آیت کی روشنی میں مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہو۔ بہرحال حالات کی نوعیت اس قدر سنگین اور جان لیوا تھی کہ امام علیہ السلام کے لیے مدینہ میں قیام ممکن نہ تھا۔ چنانچہ اپنے صبر و تحمل کے ساتھ ترک وطن کا ارادہ کیا، نانا کی قبر پر تشریف لے گئے، اپنا درد دل بیان کیا اور بے انتہا روئے۔ جب صبح نمودار ہونے لگی تو گھر تشریف لائے۔ امام نے دوسری رات پھر جا کر مناجات میں بسر کی۔ رخصت آخر کے لیے اپنی ماں کی قبر پر گئے، سلام کیا، قبر سے جواب آیا۔ پھر اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی لحد پر حاضری دی اور گریہ زاری کی۔ نانا رسول خدا کے مزار اقدس پر آئے، تربت پر لپٹ کر مصروف گریہ ہوئے۔ رات کے کسی حصے میں آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کا سر اپنے سینے پر رکھا، گردن اور پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، اے فرزند، اس امت کے ظالم منحرف لوگ عنقریب تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیں گے۔ اس وقت تم صبر سے کام لینا، اور بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ جب امام بیدار ہوئے اور دولت سرا میں تشریف لائے تو اپنے متعلقین سے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر آپ نے ارادہ سفر کیا۔ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ بنی ہاشم، مختورات، عصمت طہارت اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ صرف ایک صاحبزادی فاطمہ صغریٰ، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، بوجہ لالت آپ کے ساتھ نہ جا سکی۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی شکل آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے ملتی تھی۔ آپ نواسۂ رسول تھے، سارے حالات سے باخبر تھے۔ آپ کو یہ برداشت نہ تھا کہ خاتون جنت، اسمِ طہارت کی ملکہ کی ہم شکل بازاروں، یزید کے درباروں اور شرابیوں کے سامنے پیش کی جائے۔ ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے حضرت عباس علمدار کی مادہ گرامی ام البنین کو چھوڑا اور کچھ فریضہ خدمت جناب ام سلمہ کے سپرد بھی کیا۔ امام کی ہجرت کے بعد مدینہ تاریک تھا، اس لیے کہ اس کا آفتاب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ روضہ رسول بے چراغ تھا، اس لیے کہ اس کا نور محور سفر تھا۔ قبر فاطمہ ویران تھی، اس لیے کہ اس کی رونقیں جا چکی تھی۔ حسن مجتبیٰ کی لحد سوگوار تھی، اس لیے کہ ان کا بھائی ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکا تھا۔ ناظرین، یہیں سے نواسۂ رسول نے اپنے وطن کو چھوڑا اور کربلا کو آباد کرنے چل پڑے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔